بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المرسلين نبينا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما. قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پروگرام آپ کے مسائل میں محمد عبد المنتقم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس پروگرام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آپ سب کو اور مجھ ناچیز کو بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ اور ذخیرہ آخرت بنا دے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ان پروگراموں کی خاص بات یہ ہے کہ ان پروگراموں میں آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، اور معاشرے میں جو سلگتے ہوئے مسائل ان کا ذکر آپ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے اور مختلف معاملات میں دین کی صحیح رہنمائی ہم سب کو حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کو اس اہم مقصد میں کامیابی عطا فرما دے اور آپ سب کی دلچسپی کا سامان یہ بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہدایت کا ذریعہ ان پروگراموں کو بنا دے، اللہم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر خاص رحمت اور کرم فرماتے ہوئے زندگی کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمانوں میں کچھ خاصیتیں رکھی ہیں، اوقات میں کچھ خاص برکتیں رکھی ہیں، اور لمحات، اوقات اور شب و روز کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے دلچسپی کا سامان اس انداز میں رکھا ہے کہ انسان کو شوق و ذوق حاصل ہو، رغبت حاصل ہو، اور فضائل کا استحضار کرتے ہوئے وہ اپنے نامہ اعمال کو، دامن اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کا بندوبست انسان کرے، اس کے بارے میں انسان سوچے، اس سلسلے میں اس کو ترغیب حاصل ہوتی رہے، شوق حاصل ہوتا رہے، اور آگے بڑھنے کا ایک ولولہ تازہ اس کو اپنے دل میں محسوس ہوتا رہے۔ اس کے لیے خاص جتن اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں۔ کبھی بہانوں سے کام چل جاتا ہے۔ آپ جب محسوس کرتے ہیں، یا بچے جب محسوس کرتے ہیں کہ کوئی خاص تقریب آنے والی ہے، کوئی خاص موقع آنے والا ہے، خاص سیلیبریشن کا کوئی موقع ہے، تو اس کو بنیاد بنا کر وہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، گھر کو صاف کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے، ایک تقریب بہانہ بن گئی، رشتہ داروں کا آنا بہانہ بن گیا کہ انسان گھر کو صاف کرے، اس میں جو کمی کو، جو بدصورتی ہے، وہ جو بدنما شکلیں ہیں، ان کو دور کرے، اور
خوب سے خوب تر بنائے، گھر کو خوبصورت بنا سکے، اپنے آپ کو صاف ستھرا بنا سکے۔ پھر اس سلسلے میں کوئی تقریب اگر ہوتی ہے تو کچھ تیاری بھی ہو جاتی ہے، اب وہ تیاری کافی دنوں سے جاری رہتی ہے۔ ویسے اگر یہ کہا جاتا کہ تم گھر کو خوبصورت بناؤ، اگر یہ کہا جاتا کہ فلاں چیز یاد کرو، فلاں نشید یا قصیدہ یا نعت یا فلاں جو کچھ سنانا ہے وہ یاد کرو، ویسے یاد کرو، تو وہ بات بنتی نہیں ہے یا شوق پیدا ہوتا نہیں ہے۔ تو شوق کب پیدا ہوتا ہے کہ کوئی خاص موقع رکھ دیا جائے، خاص تقریب رکھ دی جائے، خاص ٹائم میں کوئی اسپیشل ارینجمنٹ کا اہتمام ہو جائے، تو ان بہانوں سے بچے بھی بن سنور کر سامنے آتے ہیں، تیاری خوب ہوتی ہے۔ کئی لحاظ سے خواتین اپنے انداز میں تقریبات کے سلسلے میں تیاریاں کرتی ہیں، بچے اپنے انداز میں کرتے ہیں، بڑے اپنے طور پر کرتے ہیں، پھر کئی انداز میں اس طرح جو ہے وقت کو کام میں صرف کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے۔ وہی انسان جو اتنی تیاری میں شب و روز لگا ہوا ہے، لیکن اگر کوئی موقع نہ ہوتا، کوئی وقت کے اندر خصوصیت پیدا نہ کی جاتی، تو وہی انسان سست بیٹھا رہتا اور کام کرنے کا کوئی لگن، کوئی شوق اس کے دل میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ تو یہ ایک انسانی فطرت کا لازمی خاصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوقات میں، لمحات زندگی میں، زندگی کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی خصوصیات ودیعت فرمائی ہیں کہ ان کے پیش نظر انسان کو ہر آن ایک ولولہ تازہ حاصل ہوتا رہتا ہے، ایک شوق فراواں نصیب ہوتا رہتا ہے، اور دل میں ترغیب پیدا ہوتی ہے، ترغیب کا سامان موجود ہوتا ہے، کشش کا، پرکشش ترغیب کا سامان انسان کی زندگیوں میں میسر آتا رہتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کی قوت عمل میں پیہم اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ نئے شوق و ذوق کے ساتھ اور نئے ولولے کے ساتھ، نئی تازگی کے ساتھ، نئی امنگ کے ساتھ وہ سامنے آتا ہے اور محنت کرتا رہتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ تعلیمی سال جب شروع ہوتا ہے تو تعلیمی درسگاہوں میں، تعلیمی اداروں میں ایک اوپننگ سیریمونی ہوتی ہے، آخر میں پھر کلوزنگ سیریمونی ہوتی ہے، درمیان میں تقسیم انعامات کے سلسلے میں کتنی تقریبات ہوتی رہتی ہیں، اور اوکیژنل بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پورے سال اسکولوں میں، تعلیمی اداروں میں، درسگاہوں میں اور مختلف جو ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں ہم یہ بات قدر مشترک کے طور پر دیکھتے ہیں کہ طلبہ کے اندر ایک جہد مسلسل کا داعیہ پیدا کیا جاتا ہے، اور محنت پیہم مشقت کی عادت ان کے اندر ڈالی جاتی ہے، اور ان کے اوقات کو ثمر آور ثابت کرنے کے لیے، بار آور ثابت کرنے کے لیے، مفید بنانے کے لیے یہ جتن کیے جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا ایک خاصہ ہے کہ کبھی امتحان رکھ دیا جائے تو امتحان میں پھر کامیابی، پھر تقابل، پھر مقابلہ، پھر مسابقہ، پھر آگے بڑھنے کا شوق، اور اس کے لیے پھر محنتیں۔ تو محنت کا ایک بہانہ یہ مل گیا کہ امتحان سامنے رکھ دیا۔ ویسے اگر کہہ دیا جاتا کہ تم محنت کرو تو محنت ہو نہیں پاتی۔ اب وہ امتحان رکھا جاتا ہے تو امتحان کے بہانے سے، ایگزام رکھا جاتا ہے تو ایگزام کے بہانے سے، امتحانات کے بہانے سے پھر پڑھائی کا سلسلہ عروج پر ہوتا ہے۔ شوق و ذوق جو ہے، شوق و ذوق کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور انسان جو ہے خوشی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر انعامات جب ملتے ہیں تو پھر ایک اور موقع ہوتا ہے محنتوں کا کہ خوب محنت کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سال بھر کے ایام کو مختلف خصوصیات سے نوازا ہے، اور مختلف داعیے ایسے پیدا فرما دیے ہیں کہ ان کے نتیجے میں انسان کے اندر نیک عمل کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، رجب المرجب کے مہینے سے خاص عبادتوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور رجب المرجب کے مہینے سے ایک
شوق فراواں انسان کو نصیب ہوتا ہے، اور نیک اعمال کے لیے ترغیب کا سامان کئی مہینوں تک تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ یہ عظیم مدت میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کو آگے بڑھنے کے لیے سبحان اللہ ایک جذبہ فراواں نصیب کرتا ہے، شوق وافر سے انسان کو مالا مال کرتا ہے۔ یہ زمانہ اللہ تعالیٰ نے ایسا طویل پیدا فرمایا، سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیے 12 مہینے کے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے مساوات کا سلسلہ رکھا ہے، لیکن اوقات میں خصوصیات رکھی ہیں۔ روزانہ 24 گھنٹے کے شب و روز میں رات کے آخری تہائی حصے کو جو فوقیت حاصل ہے، جو خصوصیت نصیب ہے، اور جو مقام عرفہ حاصل ہے، وہ ہم الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست موقع ہمیں عنایت فرمایا۔ ہر روز اس وقت میں اگر کوئی جاگ جائے، اس وقت میں اگر کوئی دعا گو ہونا شروع ہو جائے، تو پھر اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایک عجیب احساس دامنگیر رہتا ہے۔ یہ موقع ہوتا ہے کہ ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ویسے ہی بعض لوگ جاگتے رہتے ہیں، لیکن تہجد کی 2 رکعتیں نصیب نہیں ہوتی، دعا کرنے کی توفیق نہیں ملتی۔ یہ تو اور زیادہ وبال کی بات ہے کہ ان اوقات میں انسان جاگتا بھی رہے اور غفلت کا عالم چھایا ہوا ہو، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ خیر، میں بات کرنے والا تھا کہ رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور ان مہینوں کے بارے میں سبحان اللہ، ماہ رجب یہ اشہر حرم میں سے ہیں، اشہر حرم میں سے ہیں۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یوم، جب سے زمین اور آسمان کی تخلیق عمل میں آئی، زمین اور آسمان بنائے گئے، اس وقت سے لے کر آج تک مہینے جو ہے وہ 12 ہی ہیں۔ منہا 4 حرم، ان میں سے خاص قابل احترام مہینے 4 ہیں، 4 مہینے ہیں جن کو خصوصی طور پر احترام حاصل ہے، تقدس حاصل ہے، برکتیں نصیب حاصل ہیں۔ یعنی یہ 4 مہینے انتہائی دوسرے تمام مہینوں کے مقابلے میں 4 مہینے ہیں جو محترم ہیں، معظم ہیں، خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ تمام انبیاء کی شریعتیں ان 4 مہینوں کے احترام اور حرمت پر متفق ہیں۔ تمام انبیاء کی شریعتوں میں ان 4 مہینوں کا احترام یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ یعنی اس میں قدر مشترک ہے کہ یہ صرف امت محمدیہ کی بات نہیں ہے علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم، بلکہ تمام انبیاء کی شریعتوں میں ان 4 مہینوں کی قدر و عظمت مسلم ہے۔ پہلے ہی سے شروع ہی میں ان کا جو احترام بیان کیا گیا ہے، اس میں 2 باتیں پیش نظر تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ قابل احترام ہے، ان میں کوئی جنگ نہیں ہو سکتی، جدال نہیں ہو سکتا، قتال نہیں ہو سکتا، یعنی مسلمانوں کے لیے بھی قتال جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی، یعنی اس بات پر سارے متفق تھے کہ ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں ہو سکتی، ان میں امن برقرار رکھا جائے گا، قتال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حکم اسلام نے بھی اس کو قائم رکھا اور اس پر عمل ہوتا رہا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو حکم منسوخ کیا ہوا ہے تو اس میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ عین ممکن ہے کہ دشمن جو ہے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل اسلام پر حملہ آور نہ ہو جائیں، اور یہی موقع ان کو ہاتھ نہ آ جائے کہ ان مہینوں میں چونکہ مسلمانوں کے ہاں جنگ حرام ہے، لہٰذا وہ تو جنگ نہیں کریں گے، ہم خوب ان کو مارے، خوب ان کا قتل کریں۔
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی حکمتیں پوشیدہ ہوں گی ہمیں نہیں معلوم. تو اس لیے بوقت ضرورت، شدید ضرورت کے وقت میں جب جنگ جائز ہو جاتی ہے تو یہ 4 مہینے مستثنیٰ تھے، لیکن یہ حکم بہرحال منسوخ ہو گیا. اب ضرورت شدیدہ کی بنیاد پر جہاں جنگ جائز ہو، یعنی یہ حکومتوں کے کرنے کا کام ہوتا ہے. یہ عام حالات میں ایک انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جنگ شروع کر دے یا بے گناہ شہریوں پر حملہ آور ہو جائے. اس کا نام پتہ نہیں کیسے جہاد رکھ لیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کو کیسے جو ہے مجاہد کہہ دیا جاتا ہے. یہ کتنی غلط تصویر پیش کی جاتی ہے اور اسلام کے حکم کی معنوی تحریف ہے. وہ تو اسلام کی سنگین خلاف ورزی ہے کہ انسان قانون ہاتھ میں لے لے اور قوت نافذہ اس کے پاس ہرگز نہ ہو، اور قوت نافذہ حکومتوں کے پاس ہوا کرتی ہے. تو بہرحال یہ ایک تفصیل طلب بحث ہے کہ دہشت گردی کیا ہے اور جہاد کس طرح جو ہے وہ امن برپا کرنے کے لیے اور دہشت گردی کی سرکوبی کے لیے اور دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے اسلام نے مشروع کیا ہے. وہ امن کا پیغام ہے، وہ امن کا ذریعہ ہے، وہ دہشت گردی کے خاتمے کا ذریعہ ہے، وہ ٹیررزم کے خاتمے کا ذریعہ ہے. وہ 2 بالکل مختلف چیزیں ہیں، 2 الگ چیزیں ہیں. ایک کے ساتھ دوسرے کا کوئی دور کا تعلق نہیں ہے. ایک مقدس ہے، دوسرا حرام ہے. تو اب وہ حرام کام گویا اسے قرار دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ حرام کاری کر رہے ہیں، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، حقوق العباد کی سنگین خلاف ورزی جن کے ہاتھوں ہو رہی ہے، یا جو قانون ہاتھ میں لے کر شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے لفظ جہاد کا مقدس لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ غلط بات ہے اور یہ غلط استعمال ہے، یہ تحریف معنوی ہے، اور اسلام کی غلط اور بھیانک تصویر دنیا کے سامنے پیش کر کے اسلام کو مسخ کرنے کے مترادف ہے. اسلام کا جو خوبصورت چہرہ ہے اسے مسخ کرنے کے مترادف ہے یہ. بہرحال تو رجب المرجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے محترم ہیں، اشہر حرم کہلاتے ہیں، یعنی حرمت والے خصوصی 4 مہینے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. یہ یاد رکھنے کے لیے میں آسانی سے بتاتا ہوں کہ ایک ساتھ 3 مہینے ہو جاتے ہیں. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ہو گئے، ایک ساتھ ہیں یہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم. اس کے بعد 4تھا مہینہ ہے رجب. ان 4 مہینوں کے بارے میں قرآن کریم نے بیان کر دیا کہ یہ اشہر حرم میں سے ہیں، یعنی خاص محترم مہینوں میں سے ہیں. تو سال کے باقی تمام مہینوں کے مقابلے میں یہ 4 مہینے چونکہ زیادہ فضیلت والے ہیں، یہ 4 مہینے چونکہ زیادہ احترام والے ہیں، اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے اور بے شمار اشہر حرم کے فضائل پر مشتمل نصوص کے ذریعے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ رجب المرجب کی فضیلت جو ہے وہ ثابت شدہ مسلم ایک امر ہے. رجب المرجب کا مہینہ پہلے ہی سے قرآن کریم کے روز سے اشہر حرم میں داخل ہونے کی بنا پر یہ محترم مہینہ ہے، قابل احترام مہینہ ہے، یہ بہت ہی عزتوں والا مہینہ ہے. اور اشہر حرم کے بارے میں جو حکم ہمیں دیا گیا ہے، اشہر حرم کے بارے میں جو حکم دیا گیا ہے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ او کما قال، کہ تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، اپنی جانوں پر ظلم مت کرو. قرآن کریم یہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو ان مہینوں میں. مفسرین کرام نے اس کی جو تشریح کی ہے، جو مطلب بیان فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے. یہ اچھی طرح ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ تم اپنی جانوں پر، اپنے نفس پر، اپنی ذات پر، اپنے اوپر ان مہینوں میں تم ظلم مت کرو. تو اپنے اوپر ظلم کیسے ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، یہ جاننے کی ضرورت ہے تاکہ اس نہیں سے انسان بچے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا ہے اس ممانعت سے بچے کہ ظلم تم اپنے اوپر مت کرو، یہ ممنوع ہے. اپنے اوپر ظلم کرنا ان مہینوں میں خاص طور سے اپنے اوپر ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے.
تو اپنے اوپر ظلم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. اپنے اوپر ظلم کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان العیاذ باللہ العلی العظیم کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب کرے، کوئی سا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نافرمانی ہو، گناہ کا ارتکاب انسان کرے، نافرمانی کا ارتکاب کرے، نافرمانی کا کوئی کام اس سے صادر ہو، تو یہ ظلم کہلاتا ہے. تو ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں کی حرمت کا تقاضا قرآن کریم کے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کے الفاظ کے ذریعے یہ واضح حکم ہمیں دیا گیا ہے، یہ واضح حکم ہمیں دیا جا رہا ہے کہ ان مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے اجتناب برتنا چاہیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، نافرمانی نہ کرنی چاہیے، نافرمانی کا کوئی کام انسان نہ کرے، گناہ کا کوئی کام انسان نہ کرے. یہ لازمی ہے، یہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اپنے اوپر ظلم مت کرو. یعنی کسی قسم کے گناہ کا ارتکاب کر کے، نافرمانی کا کام کر کے انسان اپنے اوپر ظلم نہ کرے. تو گناہ کا کام کرنا اپنے اوپر ظلم ہے. اور ظلم کرنے کا دوسرا مطلب وہ بھی بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو نیکی کرنے کا موقع میسر آ جائے، نیکی کرنے کی توفیق ملی ہوئی ہو، نیکی کرنے کا موقع ملا ہوا ہو، اور موقع ملنے کے باوجود وہ نیکی نہ کرے. فارغ بیٹھا ہوا ہے، 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، مانگ سکتا ہے، کسی کی خدمت کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہے، کوئی بھی نیکی کا کام وہ کر سکتا ہے، موقع ملا ہوا ہے، اور موقع ملنے کے باوجود نیکی کا کام نہ کرے تو یہ بھی اپنے اوپر ظلم ہے. تو ان 4 مہینوں میں 2 کام ضروری ہے. ایک تو انسان ہر قسم کے گناہوں سے بچے، ہر قسم کے گناہ سے بچے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہر طرح کی نیکی کا کام بجا لائے، نیکیاں بجا لائے، اچھا کام کرے، عمل صالح کرے. اب عمل صالح اور نیکیاں کیا کیا ہیں؟ کیا کوئی وہ شمار میں لا سکتا ہے؟ جو بھی نیکی کا کام ہو وہ انسان کو کرنا چاہیے، جو بھی ثواب کا کام ہو وہ کرنا چاہیے. کسی کی خدمت کرنا ثواب کا کام ہے، کسی کو فائدہ پہنچانا ثواب کا کام ہے، صدقہ و خیرات کرنا ثواب کا کام ہے، 2 رکعتیں پڑھنا ثواب کا کام ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ثواب کا کام ہے، تسبیح تحلیل یہ ثواب کا کام ہے، کسی کا ہاتھ بٹھانا یہ ثواب کا کام ہے، گھریلو کام کاج میں ساتھ دینا، ہاتھ بٹھانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ نیکی ہے، یہ طاعت ہے، یہ عبادت ہے. بڑے کا احترام کرنا، بڑے کی خدمت کرنا، بڑوں کی خدمت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا یہ بھی نیکی کا کام ہے. تو جہاں کہیں کوئی نیکی کے کام کا موقع مل جائے، جہاں کہیں ثواب کا کوئی کام کرنے کا کوئی موقع ہاتھ آ جائے تو انسان کو چاہیے کہ وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے. اگر ہاتھ سے کوئی جانے دے، موقع سے کوئی گنوا بیٹھے، تو گویا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا. تو اپنے اوپر ظلم کرنے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ انسان نافرمانی کا کوئی کام کرے، بلکہ نیکی کا موقع مل جائے اور وہ نہ کرے، یہ بھی اپنے اوپر ظلم کے مترادف ہے. تو یہ ظلم کی 2 صورتیں ہیں. تو ان مہینوں کے تقاضے کیا ہیں وہ اس حکم کی بنیاد پر ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے. میں اس پر انشاءاللہ تعالی مزید باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دے کہ میں بات بھی کروں اور خود بھی عمل پیرا ہو سکوں اور آپ بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش فرمائیں. لیکن ایک وقفے کے لیے ابھی چلتا ہوں، وقفے کے بعد پھر ملیں گے
اور اس سلسلے میں مزید باتیں ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.